بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایام تشریق، بقرعید یعنی عید کے دن، عید کے بعد کے 3 دن کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ ان کے کچھ آداب ہیں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ بقرعید کے 9 تاریخ کے عصر سے لے کر جس کو عرفے کا فجر سے لے کر جس کو عرفے کا دن کہا جاتا ہے، بقرعید کے 9 تاریخ کی فجر سے لے کر بقرعید کے 13 تاریخ کے عصر تک تکبیر تشریق ایک مرتبہ بلند آواز سے مردوں کو پڑھنا چاہیے، عورتوں کا آہستہ آواز سے پڑھنا چاہیے۔ تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو تکبیر تشریق کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے مردوں کے لیے اور آہستہ آواز کے ساتھ عورتوں کے لیے پڑھنے کو واجب قرار دیا گیا۔ اور دوسری چیز، جو حضرات قربانی کرنا چاہتے ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ان کے لیے مسنون عمل یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ بقرعید کے مہینے کا چاند نکلنے سے لے کر اپنی قربانی کرنے تک اپنے جسم کے بال اور ناخن کی صفائی نہ کرے، بلکہ قربانی کے بعد کرے۔ اور اس مہینے کا جو خاص تیسرا عمل روزوں کا عمل ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ یعنی بقرعید کے شروع کے 9 دن میں سے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کی فضیلت رکھتا ہے، اور اس کی رات کی عبادت شب قدر کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ اور بقرعید کے 9واں روزہ جس کو عرفہ کہا گیا، اس کے اور بڑی فضیلت بیان فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بندہ عرفے کے دن کا روزہ رکھتا ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ اس کے پچھلے 1 سال کے اور آئندہ 1 سال کے گناہ معاف کرے گا۔ اور قربانی کے سلسلے میں یہ مسئلہ یاد رکھنے کا ہے، اگر شہر ہو یا شہر کی طرح کوئی دیہات ہو، وہ شہر والے یا دیہات والے قربانی کرنا چاہتے ہوں تو جب تک عید کی نماز نہ پڑھی جائے اپنی قربانی کا جانور ذبح نہیں کر سکتے۔ شہر میں کسی ایک جگہ بھی نماز ہو جائے تو دوسرے لوگ چاہے نماز پڑھے نہ پڑھے قربانی کر سکتے ہیں۔ اور قربانی کے سلسلے میں یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا ہے کہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ ہم ہر سال الگ الگ لوگوں کے نام سے قربانی دیتے رہیں گے، یہ سال والد صاحب کے نام سے دیں گے، اور 1 سال والدہ صاحبہ کے نام سے دیں گے، 1 سال دادا کے نام سے دیں گے، 1 سال دادی کے نام سے دیں گے۔ یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھنا ہے، اگر آپ کے پاس ہر سال قربانی کرنے کی حیثیت ہے اور اتنا پیسہ ہے تو ہر سال آپ کے اوپر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی قربانی کرتے ہوئے اپنے مرحوم والدین کے نام سے، مرحوم دادا دادی کے نام سے، مرحوم نانا نانی کے نام سے کر سکتے ہیں، لیکن اپنی قربانی کیے بغیر دوسروں کی قربانی کرتے ہیں تو دوسروں کے طرف سے تو قربانی ادا ہو جائے گی، لیکن آپ کے اوپر واجب باقی رہے گا۔ آپ کو ضروری طور پر قربانی دینا پڑتا۔ کسی وجہ سے قربانی کے 3 دن گزر گئے لیکن قربانی کا ارادہ بھی پیدا نہیں ہوا اور قربانی دے بھی نہیں سکے، تو 3 دن گزرنے کے بعد قربانی کی قیمت کو صدقہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے، تب بھی چھوٹ نہیں ہے۔ پہلے دن ارادہ نہیں بنا، دوسرے دن ارادہ نہیں بنا، تیسرے دن ارادہ نہیں بنا، یا کسی وجہ سے قربانی پر پابندی لگا دی گئی کہ بھئی اس سال کہیں بھی قربانی نہیں کر سکتے ہیں، تو نہ تو ہم دوسرے ممالک کو پیسے بھیج کر قربانی کرا سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں 3 دن گزرنے کے بعد قربانی کی قیمت کو صدقہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور اس سلسلے کا 5واں مسئلہ یہ ہے کہ قربانی جس طرح ہم اپنی طرف سے کر سکتے ہیں، اپنے مرحوم والدین کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، ان کے لیے بھی ثواب ملے گا۔ بہت سے حضرات کی رائے یہ ہے کہ مرحومین کے نام سے ایصال ثواب نہیں کر سکتے، ایسی بات نہیں، بلکہ پورے طریقے سے کر سکتے ہیں۔
مرحومین کی طرف سے، اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قول سے اور آپ صحابہ کے عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ مرحومین کے نام سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور چھٹا مسئلہ اس سلسلے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ عید کے دن بہتر یہ قرار دیا گیا، سنت یہ قرار دیا گیا کہ جو حضرات قربانی کرنا چاہتے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی قربانی کے گوشت سے کھائیں۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہماری نمازیں جلدی ہو جائیں عید کی، اور فوراً ہی قربانی کا بکرا یا جانور ذبح ہو کر گوشت ہم تک پہنچ جائے۔ لیکن عام طور پہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہماری عید کی نمازیں دیر سے ہو جاتی ہیں، کبھی 8 بجے کبھی 9 بجے، پھر اس کے بعد قصاب کا ملنا بہت مشکل کی بات ہو، یہ دشواری ہو جاتی ہے ملنے کے اندر، پھر گوشت کاٹنے کے بعد پکنے تک اور زیادہ دیر ہو جاتی ہے، 12-1 بج جاتا ہے۔ اس سلسلے میں اس سنت پر عمل کرنا ضروری نہیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی کچھ کھا لیں، کیونکہ اس زمانے کے اندر ہماری طبیعتیں بالکل کمزور ہو چکی ہیں۔ بہت سے شوگر پیشنٹ ہوا کرتے ہیں اور بہت ساری بیماریوں میں سے متاثر ہوا کرتے ہیں، اتنا لمبا انتظار نہیں کر سکتے، اس لیے یہ ایسی سنت نہیں ہے۔ اس سنت پر عمل کرتے ہم اپنی جان کو جوخم میں ڈالیں، ایسا کرنا ضروری نہیں، بلکہ ہو سکے تو عید کی نماز سے پہلے کچھ کھا لیں، یا اگر نہیں کھا سکے ہیں تو عید کی نماز کے بعد کچھ کھا لیں۔ گوشت آنے میں دیری ہے تو اسی پر عمل کرنا آپ حضرات کے لیے بہت ہی بہتر رہتا ہے۔ اور اس سلسلے کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو بھی دیا جا سکتا ہے، اگر وہ لینا چاہیں اعتراض نہ کریں، دل کی خوشی کے ساتھ ان کو دیا جا سکتا ہے، اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور عام طور پہ غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ بہت سے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کرنے کے بعد سر کے بالوں کا مڈانا ضروری ہے۔ بہت سے حضرات کو دیکھا گیا ہے کہ قربانی کرتے ہیں چاہے سر پر بال ہو نہ ہو، اس کو منڈانے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ اگر ناخن اور بال کٹانے کا ارادہ ہو تو قربانی کرنے کے بعد کٹاؤ، اگر بڑے ہوں، لیکن چھوٹے ہوں جس کو کٹانے کی ضرورت نہیں ہے تو زبردستی کٹایا جاتا ہے، یہ مطلب نہیں تھا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ ان مسائل کو سمجھیں اور اسی طریقے سے قربانی کے سلسلے میں علماء حضرات سے رابطہ رکھیں اور اپنے اپنے مسائل کو ان کے سامنے پیش کریں۔ انشاءاللہ العزیز قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کو جواب مل جائے گا۔ یہ چند مسائل تھے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔